حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی. اور پھر اچھا جنتی کے جنت جانے تک نہیں، حتی دخل اہل الجنت منازلہم، میرے آقا نے اس کا ٹھکانہ بھی بتا دیا، فلاں جنتی فلاں ٹھکانے میں. اور جناب والا ایک روایت میں آتا ہے میرے آقا نے لاسٹ میں جانے والے جنتی کا نام اور اس کے باپ کا نام اور اس کے خاندان کا نام بھی بتا دیا. دل تجھو پو بھی نہ ٹھرے با آواز بلند چو سبحان اللہ. ہاں ہن ان کے بھی پتو چلے جو بھائی حدیث بدھی کرے بھی سبحان اللہ چاہتا ہے یار. تو یہ ہمارا عقیدہ کسی اخبار کے تراشے سے لیا ہوا نہیں ہے، یہ بخاری شریف ہے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فَأَخْبَرَنَا عَنْ بَدْءِ الْخَلْقِ حَتَّى اہل الجنت منازلہم و اہل النار منازلہم، یہاں تک کہ جنتی کے آخری جنت جانے تک، دوزخی کے آخری دوزخ جانے تک میرے آقا نے سب کچھ بتا دیا. تبھی تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حدود دائر صدرا حضور جانتے ہیں. آواز بلند چو سبحان اللہ. حدود دائر صدرا حضور جانتے ہیں. کہاں ہے عرش معلا حضور انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو درود ان پر، انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو درود ان پہ. کیوں کہ تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں، تمام دہر کا نقشہ حضور. کمال کا شعر ہے اور یہ حدیث کی ترجمانی کر رہا ہے کہ بروز حشر شفاعتی کریں گے چن کر. باواز بلند چو سبحان اللہ. بروز حشر شفاعتی کریں گے چن کر. کیوں کہ ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں. جن جو چہروں ماں جو حبیب جان دو حضور سائیں جان دو آواز بلند ہے. ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں. چو ہر ایک غلام کا چہرہ حضور. اور پوہے ہونن جگہ یہ کہ حدیث کہنا تھا میں نے کہ بروز حشر شفاعتی کریں گے وہ، لیکن اگر ہوا یہ عقیدہ حضور جانتے ہیں، اگر ہوا یہ عقیدہ حضور. پتہ چلا حضور کو خالق کائنات نے ہر چیز کا علم عطا فرما دیا.
جنت کا علم، دوزخ کا علم، زمین، جہاں تک میں نے کہا نا ابتدا میں کہ جہاں میرے رب کی ربوبیت ہے نا، وہاں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت ہی رحمت ہے۔ رحمت من دا حضور کی جے جناب والا ہاں بس یہ با اختیار نہ مندہ، یہ اب اس سے پتا چلے گا کیڑو رحمت مننے تو حضور رحمت ہے، حضور کی تعلیم رحمت ہے، حضور کا یہ رحمت ہے، یہ کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، حضور راحم ہے، حضور زندہ ہے، حضور باخبر بھی ہے، اور تیسری بات جو رحم کرتا ہے اس کا با اختیار ہونا ضروری ہے۔ بس یہ ایک مثال دے کے میں آپ سے اجازت چاہنے لگا ہوں، اور یہ مسئلہ بھی مولوی کے سامنے رکھ دینا ہے۔ اگر حضور کو کسی چیز کا اختیار نہیں ہے، ان کے مفتی کے پاس چلے جائیں، مولانا ایک مسئلہ ہے، روزہ توڑ دیا ہے میں نے، جان بوجھ کے روزہ توڑ دیا ہے، کچھ کرم کیجئے، کچھ فتویٰ دے دیجئے۔ مولانا کے پاس جاؤ گے نا، مفتی کے پاس، تو چھاچوں دو اب اگر روزو بھگو تھی علماء بیٹھا انتا میں تو آنجے کا چاہاں تھو ہونی مفتین جی گال تو کرا، مفتی دے میں دے اپا روزو بھگو تھی نا جان بوجھ کرے ہنے دیڑنی جو کفارو قرآن میں لکھیا لا سین چھاں کفارو دیا سین ایکڑو غلام آزاد کر ماں تا مسکین لاچار بے بس ماں کو کاڑو آئیو غلام، اچھا غلام نہ دے سکدو، اچھا بس وہ اگر غلام نہ دے سکدو 60 روزہ رکھ لگاتار، مولوی صاحب معافی دے ایکڑو روزو اساں کو نہ رکھ جی سکے ونیا تو چویں تو 60 روزہ ہو بھی لگاتار کو دگڑو گاڑ دگڑو ہاں مولوی کی دگڑو گاڑ تو چو نو حضور بے اختیار علیہ باللہ چو دگڑو گاڑ اصلو گاڑ ڈوکڑ گڑی کرے دکھا رہے سے مڑی رحم کر سے اچھا سے ہاں اچھا پوئیو بھی نہ کرے سکدو پوئیے کر سی 60 مسکینین کے مانی کھوا ایسے ماں جے گھر میں نہ ہے ماں جو پانچو پیٹ نہ تو پلے ماں جو باڑین جو پیٹ نہ تو پلے اور تو چوے تو صحیح 60 مسکینین کے مانی کھوا خدا کی قسم۔ اس کے بعد کہیں مولوی مہربانی کر کو دگڑو گاڑ نہ صحیح ماشاءاللہ قرآن پڑھے لو حدیث پڑھے لو مفتی ہو صحیح نہیں سندھ جا صحیح مفتی ہو تو مہربانی کر کو معافی صحیح معافی کو ننڈو حل کرو داگ گاڑ خدا کی قسم وہ مفتی اپنا زمین پہ ماتھا پا سکتا ہے پٹک سکتا ہے، اس کے بعد بنایا وہ کوئی ایسا قانون نہیں ہے جو وہ آپ کو بتا سکے جو قرآن سے وہ اخذ کر سکے۔ آؤ در مصطفیٰ پہ چلتے ہیں۔ جناب والا میں بخاری شریف پڑھنے لگا ہوں تو ہمارے خیال میں انہیں ہی بدھتا اب آنے ختم کر بخاری شریف جناب والا ایک شخص حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، سر میں بدھنا عرض کرنے لگا حلقت یا رسول اللہ یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا، میں برباد ہو گیا۔ میرے آقا نے فرمایا کیا ہوا؟ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میں اپنی بیوی کے ساتھ روزے کی حالت میں دن میں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر بیٹھا ہوں، یا رسول اللہ میں معافی کا طلبگار ہوں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تجھ سے یہ روزہ ٹوٹ گیا جا جناب ایک غلام آزاد کر دے تیرے کفارہ ادا ہو جائے گا۔ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میں غریب شخص ہوں، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جا 60 مسکینوں کو روزہ کھلا دے تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میں غریب ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابی جا جناب والا تو 60 دن کے روزے رکھ لے تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میں ایک روزے کو برداشت نہ کر سکا، مجھ سے 60 روزے لگاتار کیسے ادا کیے جائیں گے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا نے فرمایا بیٹھ گیا وہ سائل، اتنے میں اللہ اکبر کبیرہ بخاری شریف پڑھنے لگا ہوں ایک شخص جناب والا کھجوروں کا ٹوکرا لے کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، بآواز بلند سے سبحان اللہ۔
عرض کرنے لگا یا رسول اللہ اس ٹوکرے کو غریب غربا کے اندر تقسیم فرما دیجئے۔ میرے آقا اٹھ گئی، آپ نے فرمایا وہ سائل کہاں ہے جس نے ابھی مجھ سے سوال کیا؟ اللہ اکبر کبیرہ، وہ سائل کھڑا ہو گیا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابی یہ کھجوروں کا ٹوکرا اٹھا مدینے کے غریب غربا میں تقسیم کر دے، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ صحابی عرض کرتا ہے یا رسول اللہ مدینے میں مجھ سے بڑا کوئی غریب نہیں ہے۔ میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اختیار کی بات کرنے لگا ہوں۔ اگر میرے آقا کو اختیار نہ ہوتا تو اس طرح آج کل کا جس طرح مولوی کہتا ہے تو اس طرح کہتے نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا اے میرے پیارے صحابی جا یہ ٹوکرا اپنے گھر والوں کو کھلا دے، تیرا کفارہ ادا ہو گیا۔ انجانے بھی مولوی کے گال سمجھنا آچے بس پو ہونی جو بیو کو علاج آئے وہ پو کری تو آنکہ بدھیں دسے۔ تو خالق کائنات ارشاد فرمایو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے حبیب پیارے ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، سارے جہانوں کے لیے۔ یہ آخری میں آپ کو سبق یاد کروا کے انشاءاللہ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ تو پھر رحمت کرنے والے کے لیے 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے کہ رحم کرنے والا زندہ ہو، رحم کرنے والا زندہ ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ رحم کرنے والا باخبر ہو۔ تو پتہ چلا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے ہر چیز کا علم بھی عطا کیا۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ جو رحم کر رہا ہے وہ با اختیار ہو۔ پتہ چلا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم مختار کل بھی ہیں۔ اور تیسری آخری لاسٹ والی جو شرط یہ ہے کہ بندہ راحم اس پر رحم کر سکتا ہے جو مرحوم کے قریب ہو، جس پر رحم کیا جا رہا ہے اس کے قریب ہو۔ پتہ چلا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم حاضر بھی ہیں اور ناظر بھی ہیں، قریب بھی ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں۔ اس کے لیے عزیزان محترم بہت بڑا ذخیرہ ہے حدیث مبارکہ میں، اور ایک ہی حدیث میرے آقا کے حاضر اور ناظر ہونے کا مطلب یہ ہے میرے آقا کا جسم مبارک مدینہ منورہ میں ہے اور آپ کے پوری روحانیت ساری کائنات میں جلوہ گر ہے۔ اور میرے آقا نے خود بھی ارشاد فرمایا، یہ حدیث پاک اس کی طرف وضاحت کر رہی ہے کہ ساری کائنات کو خالق کائنات نے میرے ہاتھ کے ہتھیلی پہ رائی کے دانے کی طرح رکھ دیا ہے۔ بندے کے ہاتھ پہ رائی کا دانہ رکھا ہوا ہو تو مجھے بتائیں وہ اسے دیکھ سکتا ہے کہ نہیں دیکھ سکتا؟ تو وہ اس کی مدد بھی کر سکتا ہے، اسے دیکھ بھی سکتا ہے، حاضر بھی ہے، ناظر بھی ہے۔ پتہ چلا اس آیہ مبارکہ سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں ہم اہل سنت و جماعت کے جو یہ 4 عقائد ہیں یہ کوئی اخبار کے تراشے سے لیے ہوئے نہیں ہے، یہ قرآن کے عین مطابق ہیں کہ حضور کو اللہ نے علم غیب بھی عطا کیا ہے، حضور کو اللہ نے اختیار بھی عطا کیا ہے، اور حضور زندہ بھی ہیں اور حضور حاضر اور ناظر بھی ہیں۔ دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے سچی محبت عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔